بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دنیا کو ایران سے مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ نہیں کہ ایران اکنومیکلی بڑھ رہا ہے، یا یہ بھی ان کے لیے ایشو نہیں کہ ایران اکنومیکلی گر رہا ہے۔ گریک چلے جائیے، گریک بھی، اس کے اوپر تو کوئی سینکشن نہیں ہے، لیکن وہ بھی اکنومیکلی بہت گر گیا، اپنے کافی جزیرے بیچنے لگا ہے۔ مسئلہ اس فکر سے ہے، یعنی ان کو وہ ڈیموکریسی پسند ہے جو ان کی فکر والی ہو۔ پوری دنیا میں یہ واویلا کر رہے ہیں کہ وہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، اور خود جاتے ہیں ملک سلیمان سے سونے کے ہار پہن کے آتے ہیں، وہاں کون سی جمہوریت ہے؟ دبئی میں کون سی جمہوریت ہے؟ قطر میں کون سی جمہوریت ہے؟ بحرین میں کون سی جمہوریت ہے؟ یعنی وہ چیز ایکسیپٹیبل ہے جو ان کی فکر کی اتباع کرے۔ اس چیز سے نظام کفر ڈرتا ہے کہ میری فکر کے خلاف کوئی باہر آ جائے۔ جب ایک فکر بت بن جائے، یہی دجالی فکر تھی، جب وہ فکر بت بن جائے، جب ایک سوسائٹی کی فکر بت بن جائے تو اس سے لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کارنامہ تھا اہل بیت کا۔ فرمایا مولا علی سے سب سے زیادہ دشمنی عرب کیوں کرتے تھے؟ مولا نے عرب کے اصولوں کو توڑ دیا، ان کے معاشرے کی رسم و رواج کو توڑ دیا۔ یہی رسم و رواج اگر ہمارے لیے بت بن جائیں، یہی ہماری باتیں اگر ہمارے لیے بت بن جائیں، ہم اہل بیت کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی چیز کو اہل بیت توڑنا چاہتے تھے۔ حضرت موسیٰ کہتے اے فرعون، اگر تجھے میں پسند نہیں تو کوئی بات نہیں، تو اپنی حکومت کر، میں نے بڑی تبلیغ کی، تو سدھرنے والا نہیں، لیکن مجھے اور میری قوم کو جانے دے، میں چلا جاتا ہوں، کسی اور زمین پر میں اپنی حکومت جا کر بناؤں گا، میں فلسطین میں جا کر اپنی حکومت بناؤں گا۔ فرعون کے لیے بہتر تھا کہ نہیں کہ موسیٰ کو جانے دیتا اور جا کر مصر میں اپنی حکومت بناتا، اور فرعون اپنی حکومت کرتا، لیکن کہا نہیں، کہ میری حکومت کے مقابلے میں موسیٰ کوئی اور حکومت بنائے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میری فکر کے مقابلے میں کوئی اور فکر بنائے، میرے نظام کے مقابلے میں کوئی اور نظام بنائے، یہ میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہی نظام کفر کی فکر ہے کہ امریکہ کہتا ہے ہماری فکر کے سامنے کوئی اور فکر بنے۔ کہ ون ولیج کا تصور کیا ہے؟ ایک لینگویج، ایک کلچر، ایک سوچ، اس سوچ کے مطابق دنیا کو چلنا ہے۔ چائنا کی کتنی آبادی ہے، کلچر تباہ ہو گیا ان کا۔ انڈیا کی کتنی آبادی ہے، فلم کے ذریعے، تمام تر چیزوں کے ذریعے ان کا کلچر 30-40% ان کا کلچر بھی تباہ ہو گیا۔ اور مشرف نے جتنی آزادی پاکستان میں دی، اب ہمارا میڈیا میں ہوتا کیا ہے؟ ڈرامہ ڈائریکٹر ایک ڈرامہ بناتا ہے، انویسٹ ہوتی ہے اس ڈرامے پر۔ کس چیز کی انویسٹ ہوتی ہے؟ کہ ڈرامہ آپ کا، کہانی آپ کی، سب کچھ آپ کا، ہم پیسے دے رہے ہیں، بناؤ۔ اچھا بھائی آپ کیوں مفت میں پیسے دے رہے ہو؟ کا ایک کنڈیشن ہے، اس ڈرامے میں جو خواتین لباس پہنیں گی وہ ہمارا ہوگا، کپڑے ہمارے والے پہنے جائیں گے۔ تو ڈائریکٹر کہتا ہے میرا کیا جائے؟ اس کی یہ فکر ہی نہیں ہے نا کہ یہ کلچر کو تباہ کرنے آیا ہے، یہ میرے بچوں کا لباس چرانے آیا ہے، یہ بے حیائی پھیلانے آیا ہے۔ کہ 2015 میں یونائٹڈ نیشن قوانین پاس کرتا ہے کہ تمام تر دنیا کو 2030 تک ان قوانین کو اپنے ملکوں پر لاگو کرنا ہے۔ اگر نہیں کیا تو FATF میں ڈال دیا جائے گا، اکنومیکل سینکشن لگا دیے جائیں گے، LCs کو بند کر دیا جائے گا، اس ملک کو تمام تر طریقے سے کور کیا جائے گا، وہ ملک ترقی نہ کر سکے۔ اچھا قوانین کیا تھے؟ یعنی دنیا میں 4-5 ملک فیصلہ کرتے ہیں پوری دنیا کے ممالک کے لیے۔ یہ نظام دجال ہے، یہ فکر دجال ہے۔ ظہور دجال تو ہو چکا ہے، اس سے دجال پھر کب آئے گا؟ انتظار میں کہ ایک آنکھ والا بندہ ہے۔ یہ وہی آنکھ مٹیریلسٹ آنکھ ہے، یہ وہی آنکھ ہے جو صرف دنیا کا سوچ رہی ہے، یہ وہی آنکھ ہے جس کا نظریہ ہے پیسہ پیسہ اور پیسہ، اور دنیا کو اپنی غلامی میں لانا ہے۔ یہ صہیونزم کی آنکھ ہے، یہ زائنسٹ کی آنکھ ہے جو دنیا کو چلا رہی ہے۔ اچھا قوانین انہوں نے کیا بنائے؟ وہ قوانین پڑھیے، وہ چارٹرڈ آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جس کے سمبولک اور جو سینٹینس ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ یعنی ہم دنیا میں ایکول ایجوکیشن نظام لاگو چاہتے ہیں۔ ہر ملک کہے گا ہاں مجھے بھی ایکول نظام چاہیے، امیر اور غریب ایک ہی نظام پڑھے۔ ہم دنیا میں مین اینڈ وومن کی ایکولیٹی چاہتے ہیں۔ ہم دنیا کو گلوبل وارمنگ سے اور جتنی اس کی مشکلات ہیں اس سے بچانا چاہتے ہیں۔ بالکل بہت اچھے اچھے سلوگن آپ دیکھیں گے جس کو ہر ملک ایکسیپٹ کرے گا۔ اچھا ایکول ایجوکیشن کیا ہے؟ پھر اس کو کھولیے۔ ایکول ایجوکیشن یہ ہے کہ بچہ بچی ساتھ پڑھیں گے، پہلی کلاس سے لے کر یونیورسٹی لیول تک یہ ساتھ پڑھیں گے۔ دوسری، بچے کو بچپن میں سیکشول ایجوکیشن دی جائے گی۔ اب انگلینڈ کے لوگ مومن پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ شرط ہو گئی نا، اس سال لاگو ہو جائے گا، بچوں کو اویئرنیس دی جائے گی۔ پاکستان میں آمدن یعنی خود ساختہ واقعات کروائے جاتے ہیں، انسیڈنٹس پیدا کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ چھوٹے بچے ہیں، کڈنیپ کیا جاتا ہے اور ان کے بعد ان کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، دوسری چیزیں ہوتی ہیں۔ 3-4 واقعات ایسے ہوئے، 4 بچے مر گئے، اور ٹی وی پہ ایک پروپیگنڈا شروع ہوا، بھائی بچوں کو پکڑا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ بدفعلی کی جا رہی ہے، لہٰذا بچوں کو اویئرنیس دی جائے کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ یہ مہم چلی، اور اس مہم کے لیے کس کو یوز کیا جاتا ہے؟ ایکٹر اینڈ ایکٹریسز کو یوز کیا جاتا ہے، جو لوگوں کے لیے آج سمبل ہیں۔ آج آپ کے بچے کے لیے کوئی اگر رول ماڈل ہے
تو اسپائڈر مین ہے، آئرن مین ہے، بیٹ مین ہے، جس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، ایک خیالی تصور کریٹ کیا گیا، کیونکہ ان کے پاس ہیروز تو ہے نہیں نا، وہ خیالی ہیرو بناتے ہیں، وہ آپ کے بچے کے لیے خیالی شخصیتوں کو کریٹ کرتے ہیں، وہ اس کے پورے تخیل کو، اس کو وہم کہتے ہیں، وہ آپ کے پورے وہم کو اپنے گھیرے میں لیتے ہیں، یعنی اس وہم کو، تمام تر فلمیں کیا ہیں، یہ پورا وہم ہے، امیجنیشن ہے، کہ معصوم فرماتے ہیں کہ شیطان تمہاری امیجنیشن کو اتنا اس میں کریٹیوٹی پیدا کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فرمایا وہم کو اگر ایک چیز کنٹرول کر سکتی ہے وہ وحی پروردگار عالم ہے، اگر تو اپنے وہم کو، خیال کو ان کنٹرول رکھنا چاہتا ہے اس کو متصل کر وحی پروردگار عالم سے، اگر یہ وحی سے دور ہوا یہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہماری فکر کو وہی کنٹرول کرتی ہے، ان کی فکر کو، امیجنیشن کو اتنا امپروو کیا، فلمیں بنائی، اور آپ کے کیوں فرمایا افکار اوہام اور یہ امیجنیشن کی فلمیں زیادہ نہ دیکھا کرو، کیا ملے گا تمہیں؟ 1 گھنٹے کی خواتین کو اکثر کہتا ہوں یہ ڈرامے دیکھتی ہیں، اور ماشاءاللہ پہلے تو ڈراموں کی قسطیں ہوتی تھیں 20 اور 30، اب تو سیزن بننے لگے، سیزن 1 اینڈ سیزن 2 اینڈ سیزن 3، 7 سیزن، ہر سیزن میں 30 40 قسطیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ڈرامہ آپ کی فکر کو تباہ کرتا ہے، آپ کے وہم کو، یعنی بھائی ایک آپ کو میں ایک USB دوں، فلیش میموری دوں جس کے 1 TB ڈیٹا ہو، ٹھیک ہے نا، اب آپ اس کو فضول چیزوں سے بھر دو، اب وہ تو خالی ہے نا، جو بھرو اس میں، اہل بیت فرماتے اس میں کچرا مت ڈالو، اس کو افکار علی سے بھرو، اس کو فکر کربلا سے بھرو، اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ کہ تم اپنے فلیش میموری میں غلط چیز ڈالو گے، اب سانگ ڈال دو، گندی چیز ڈال دو، گندی فلمیں ڈال دو، کیا ہوگا؟ میموری کو خراب کر رہے ہو، اس میں وائرسز ڈال دو، اس سے پوری میموری خراب ہو جائے گی نا، ایک گندے وائرس ڈال دو مثال کے طور پہ اس کے اندر، یہ میموری پوری کرپٹ ہو جائے گی، اب اس میں جو بھی چیز آئے گی وائرس اس کو لگ جائے گا۔ اب یہ خواتین دن میں کیونکہ کوئی کام ہے نہیں، شوہر نے میڈ رکھتی، کھانا وہ بنا دیتی ہے، صبح سے شام تک وہ چلا جاتا ہے، بچے اسکول میں جاتے، اب یہ کرے تو کیا کرے؟ اب کہتی ہاں وطن کی یاد آتی ہے، اب یہاں پہ کالوں کے تو ڈرامے وہ دیکھیں گے نہیں، کہ آپ انڈیا کا کوئی سیریز ڈرامہ چلا دو، پاکستان کا کوئی ڈرامہ چلا دو، اس میں تھوڑی اردو سننے کو مل جاتی ہے، تو اب پوری سیریز میں اچھا دیکھ کیا رہی ہے؟ جھوٹ جھوٹ جھوٹ، جو رو رہی ہے ڈرامے میں وہ بھی جھوٹی، جو اس کا شوہر بنا ہوا ہے وہ بھی جھوٹا، جو اس کا بیٹا بنا ہوا ہے وہ بھی جھوٹا، یعنی بیٹے کی شکل ماں سے نہیں ملتی، باپ کی شکل بیٹے سے نہیں ملتی، جھوٹا ڈرامہ، اور جھوٹی کا مر رہا ہے، اور اتنے ایموشنز اس کے اوپر حاوی ہوتے ہیں، وہ ڈرامے کو دیکھ کے رو رہی ہوتی ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، وہ جو ڈرامہ بنا رہا ہے وہ پیسے کما رہا ہے، وہ جو ایکٹنگ کر رہا ہے وہ پیسے، اس کو کیا مل رہا ہے؟ فضول میں اپنا فیول ضائع کر رہی ہے، رو کے۔ امام حسین کی مجلس میں رونا پھر بھی کچھ ملے گا نا آخرت میں، لیکن امیتابھ بچن پہ رو گے کیا ملے گا؟ اس ڈرامے پہ رو گے ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ عقل نہیں ہے کہ میں اپنی ایموشنز کو، تمام تر چیزوں کو ضائع کر رہے ہوں۔ اس لیے امام علی فرماتے ہیں جس مومن کا آج اس کے کل سے بیٹر نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، سخت جملے ہیں، فرمایا ملعون ملعون ملعون، اس پر لعنت ہے، لعنت ہے، علی لعنت بھیج رہے ہیں، کوئی اور نہیں بھیج رہا، کیونکہ اس نے اپنے لمحوں کو ضائع کیا۔ انگریز تو کہتا ہے ٹائم از گولڈ، ہمارے یہاں ٹائم کی اور زیادہ ویلیو ہے، ہم اس ٹائم کو بزنس پہ خرچ کرتے ہیں، دوسری چیزوں پہ، وہاں پہ تمہیں کچھ ارننگ آ رہی ہے، لیکن فضول جو اپنا ٹائم ضائع کرتے اس میں کیا ملتا ہے؟ اس بچے کو بچپن سے سمجھاؤ، وہ گیم کھیلو لیکن اس کے لیے جس میں باڈی کی کچھ فائدہ ہو، مسلز کچھ بنے نا، لیکن یہ بچہ فٹ بال کے پیچھے پاگل رہے، یہ بچہ کرکٹ کے پیچھے پاگل رہے، اس میں آپ کو ملتا کیا ہے؟ کچھ نہیں ملتا، یہ صرف وہم ہے۔